سے ہمیں لٹانے آئے ہیں، یہ ہمارا حق بھی بنتا ہے، فرض بھی بنتا ہے کہ ہم جھولی پھیلا کر ان کی بارگاہ میں بیٹھ جائیں، اور جو یہ کچھ ہمارے اذہان عالیہ میں انڈیلتے رہیں ان کو ہم خاموشی سے سمیٹیں اور گھر جا کر اس پر عمل کرنے کی ترکیب سوچتے رہیں۔ میری مراد ہے قبلہ و کعبہ حجت الاسلام مولانا عاقل رضا زیدی سے کہ وہ منبر پر تشریف لائیں۔ جو ہندوستان سے تشریف لائے ہیں، خطابت کے اس وقت ہندوستان میں سرتاج عزیز کہلاتے ہیں، اور کراچی میں انہوں نے جس انداز سے مجالس سے خطاب کیا ہے، اور آج چونکہ دو جوہر خطابت ہمارے درمیان موجود ہیں، ایک خطیب اور ایک سامع، لہذا ہم سب کی سماعتوں کو اسی طرح بلند ہونا چاہیے جیسے جناب حیدر مہدی صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ میں ان کی یہاں آمد پر جناب سیدہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ بی بی سیدہ ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائیں، اور خاص طور پر حسن صغیر بھائی جو ان کو یہاں لانے میں کامیاب ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین وآل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقط قال اللہ تعالی تبارک فی کلامہ المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ۔ صلوات بآواز بلند پڑھ دیجیے۔ دعا گو ہوں۔ دعا گو ہوں۔ دعا گو ہوں۔ پروردگار عالم ہم سب کا اس فرش شہزا پہ بیٹھنا قبول منظور فرمائے۔ بانی مجلس ارکین انجمن ضرب حیدری کی مولا توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اس بڑے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے۔ جو اپنے دل میں جائز شرعی حاجات رکھتے ہیں آل محمد کے صدقے سے پروردگار سب کی حاجات پوری فرمائے۔ بالخصوص ہمارے انڈیا سے آئے ہوئے مہمان جناب علامہ حیدر مہدی صاحب کی مولا توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ جو بیمار ہیں مولا انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے۔ سبت عباس زیدی صاحب کو مولا شفا کاملہ عطا فرمائے۔ ہماری لاکھوں دعاؤں کی دعا مل کر مانگا کریں پالنے والے ہمارے وارث کا ظہور جل فرما۔ ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما۔ صلوات اتنی بلند بھیجیں جتنی محمد و آل محمد نے طاقت عطا فرمائی ہے۔ توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ وقت سے تو کافی دیر ہو چکی ہے، لیکن ماشاءاللہ آپ لوگ اتنی تعداد میں اندر اور باہر جہاں تک نگاہ جا رہی ہے تشریف فرما ہے۔ موضوع آپ پوسٹر پر اور اخبار پہ پڑھ چکے ہیں۔ مولا میرے بھائی ناشر عزائے مظلوم جناب سید فرحان علی المعروف علی وارث صاحب کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے کہ انہوں نے اس مرتبہ جو اپنا نوحہ، جسے آپ ٹائٹل نوحہ بولتے ہیں، سب کا حسین پر پڑھا، اور جب میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی اس بار میں اپنی شب داری کا موضوع بھی سب کا حسین رکھنا چاہتا ہوں۔ تو موضوع انہوں نے دے دیا، پڑھنا مجھے ہے، لیکن آپ کس حد تک بیدار ہیں یہ آپ لوگ مجھے بتائیں گے کہ آپ
کہاں تک اور کتنا سننا چاہتے ہیں؟ مجھے علم نہیں ہے کہ کون کس طرح کا ذہن لے کر یہاں آیا ہے، لیکن مجھے بتلایا گیا کہ یہ مجلس لائیو جو ہے وہ نیٹ پر پورے ورلڈ میں دیکھی جا رہی ہے، تو مجھے آپ کے ساتھ ساتھ پوری دنیا عالم کو پیغام دینا ہے۔ اور رضا بھائی، مجھے پہلا جملہ یہی کہنا ہے، جو جتنے چہرے نظر آ رہے ہیں، مجھے لاہور سے جناب شرافت نقوی صاحب، میرے بھائی صغیر کاظمی صاحب، شمو بھائی، حسن صغیر صاحب، دیگر جہاں تک آواز جا رہی ہے، پہلے جملے سے پتہ چلے گا کہ آپ کس حد تک بیدار ہیں۔ اور میری تائید کرنے کے لیے ایک اور مولا کے مداح خوان تشریف فرما ہے۔ میرے اور آپ کے رسول سے پوچھا گیا تھا کہ یا رسول اللہ، علی اور حسین کی محبت میں فرق کیا ہے؟ میں نے آپ سے پہلے کہا ہے، یہ آپ کی سماعت مجھے بتلائے گی۔ اتنا اچھے انداز میں ابرار بھائی نے جب بلا لیا اور جب اتنے الفاظ اور القابات دے دیتے ہیں تو پھر یقین کیجئے کہ وہ بوجھ اور بڑھ جاتا ہے، کیا وہ بات کرنی ہے۔ بہرحال ان کی تمام باتیں اور محبتیں سر آنکھوں پر، چونکہ نیٹ پر دیکھا جا رہا ہے، حجت الاسلام کا لفظ میرے ساتھ جچتا ہی نہیں۔ اسلام کی حجت 14 ہیں اور یہ 14 کو ہی جچتا ہے۔ بیدار ہوتے جائیے گا، بڑی مہربانی، بڑے لطف لیتے آئیے گا۔ یعنی فرمایا کہ علی اور حسین کی، ابرار بھائی، محبت میں فرق کیا ہے؟ اسی جملے سے پتہ چلے گا کہ آپ کس حد تک بیدار ہیں۔ نبی نے فرمایا، یاد رکھو، علی کی محبت کے لیے مومن ہونا ضروری ہے، حسین کی محبت کے لیے انسان ہونا ضروری ہے۔ آخری بندے تک بولتے آئیے گا، بڑی مہربانی، بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ ہاں، آخری بندے تک۔ اچھا، جتنی دیر آپ لوگوں نے نعرے لگانے ہیں تو وہ اس حساب سے ہوں کہ تازہ دم، چونکہ اب شب بیداری کا وقت ختم ہو گیا ہے، 12 بج گئے ہیں، اب صبح بیداری ہو گئی ہے، اس لیے جاگتے آئیے گا اور میری باتوں کو سنتے آئیے گا۔ اگر بات سمجھ میں آئے، ایک ایک جملے پہ توجہ چاہوں۔ قبلہ کیا کہا؟ علی کی محبت کے لیے، حسن بھائی، مومن ہونا ضروری ہے۔ حسین کی محبت کے لیے، بولیے، انسان ہونا، بولیے گا، حسین کی محبت کے لیے انسان ہونا ضروری ہے۔ اس لیے کیا کسی نے خوب کہا تھا، بالا شعور و عقل سے میرا حسین تھا، بالا شعور و عقل سے میرا حسین تھا، پروردگار تو ہی بتا کیا حسین تھا۔ بولیے گا، جاگیے گا، مہربانی، بسم اللہ، بولتے آئیے گا۔ مظہر اقبال صاحب لطف لیجئے گا۔ الولد لسر لبی، بیٹا باپ کا راز ہوتا ہے۔ آپ کی تربیت نے بتایا کہ فرحان علی وارث کتنے اچھے نوحہ خان ہیں۔ جاگیے گا، بالا شعور و عقل سے میرا حسین تھا، پروردگار تو ہی بتا کیا حسین تھا، کیا حسین تھا۔ چونکہ اب نام لے دیا ابرار بھائی نے اور ہندوستان سے آئے ہوئے ہیں تو میں پہلا حوالہ حسین سب کا حسین، پہلا حوالہ میں برے صغیر یعنی ہندوستان کے سب سے بڑے ہندو رائٹر گوپی ناتھ کا دینا چاہتا ہوں۔ وہ کہتا ہے ہندو مگر جاگیے گا، حسین سب کا ہے، حسین کو ماننے کے لیے انسان ہونا ضروری ہے۔ گوپی ناتھ اتنا بڑا رائٹر گزرا ہے، وہ کہتا ہے میں جب بھی اپنے گھر کے دروازے پر آ کر اپنے دروازے پر دستک دیتا ہوں تو میرے ضمیر پر حسین کی دستک آتی ہے، کیا کہ جب میں اپنے گھر کا دروازہ کھولتا ہوں تو میں حسین کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حسین تیرا شکریہ، آج تیری وجہ سے مجھے ہندو کو پتا چلا کہ گھر میں یہ میری ماں ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میری بیٹی۔